حضرت مسلم کے صاحبزادے قاضی شریح کے گھر میں تھے، کیونکہ لڑائی کے دن آپ انہیں ان کے گھر بھیج کر ان کی حفاظت و صیانت کی سخت تاکید کی تھی۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد قاضی شریح نے یہ منادی سنی تو بچوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر جب انہوں نے ان کے چہروں کی طرف نگاہ کی تو بے اختیار نعرہ غم لگا کر رونے لگے، جبکہ ہر دو شہزادگان کو اپنے باپ کی شہادت کا کچھ علم نہ تھا۔ جب قاضی شریح نے رونا شروع کر دیا تو ان کے دل میں آیا اور فرمایا، اے قاضی، آپ کو کیا ہوا کہ ہمیں دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا ہے اور اپنی فریاد فغاں سے ہم غریبوں کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دی ہے۔ قاضی شریح نے اس راز کو چھپانے کی لاکھ کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ قاضی: اے پیارے شہزادوں، تمہارے والد گرامی شہید ہو چکے ہیں، اللہ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ مسلم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں نے یہ بات سنی تو دونوں بے ہوش ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ہوش میں آئے تو قاضی نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کسی شخص کے سپرد کر دوں تاکہ وہ آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دے۔ دونوں صاحبزادے ابن زیاد کے ڈر سے باپ کا غم بھول کر خاموش ہو گئے۔ قاضی نے دونوں کی کمر کے ساتھ 50 دینار سونے کے باندھ دیے اور اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا، میں نے سنا ہے کہ دروازہ عراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ کو جانے کا ارادہ رکھتا ہے، ان کو لے جا اور قافلے کے کسی ایسے شخص کے سپرد کر دے جس کی جبین میں نیکی کا نور نظر آئے۔ تقدیر کی بات کہ قافلے والوں نے بھی اسی وقت کوچ کیا تھا اور اندھیرے میں ان کے حوالے نظر آ رہے تھے۔ اسد نے کہا، اے شہزادوں، وہ قافلہ جا رہا ہے، تیزی سے چلو تاکہ اس تک پہنچ سکو۔ شہزادے قافلے کی طرف دوڑنے لگے، چلتے لیکن وہ پہنچ نہ سکے۔